قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو غریب پیروکار بڑے بن بیٹھنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے۔ اب ہم گھبراہٹ ظاہر کریں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں، میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں وہ ہر ملاقات پر ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوں۔ وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر موقع پر پھل لاتا ہو، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات یعنی غلط عقیدے کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔ اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قیامت کے دن سب کو موت دے کر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اسرائیل عرض کریں گے یا اللہ سب زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، 4 فرشتے باقی ہیں جو تیرے عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا عرش کے فرشتوں کو بھی موت دے دو۔ پھر سوال ہوگا کون باقی ہے؟ ملک الموت عرض کریں گے یا اللہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام۔ اللہ کا حکم ہوگا جبرائیل، میکائیل کو بھی موت دے دو۔ اس لمحے عرش الہی لرز اٹھے گا، فریاد کرے گا یا اللہ جبرائیل، میکائیل کو چھوڑ دے۔ اللہ فرمائے گا چپ ہو جا، میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، آج سب کو موت دینے والے کی موت ہے۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ اوپر تو ہے، نیچے میں ہوں۔ اللہ فرمائے گا موت، اسرائیل تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اس لمحے ملک الموت ایسی چیخ مارے گا کہ اگر زمین و آسمان باقی ہوتے تو پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر وہ تو پہلے ہی فنا ہو چکے ہوں گے۔ سب کو موت دینے کے بعد اللہ فرمائے گا کوئی ہے جو میرے مقابل آئے؟ آؤ آؤ، لیکن کون آئے؟ سب کچھ تو ختم ہو چکا۔ پھر اللہ زمین و آسمان کو جھٹکا دے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ دوسرا جھٹکا، پھر فرمائے گا میں ہوں قدوس، سلام، مومن۔ تیسرا جھٹکا اور فرمائے گا میں ہوں عزیز، جبار، متکبر۔ پھر اللہ کہے گا بادشاہ کہاں ہے؟ ظالم کہاں ہے؟ تکبر کرنے والے کہاں ہے؟ آج بادشاہ کون ہے؟ اور خود ہی جواب دے گا آج صرف اللہ کی بادشاہی ہے، صرف اللہ کی بادشاہی ہے، صرف اللہ کی بادشاہی ہے جسے کبھی زوال نہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اور اب میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا۔ اور پھر اللہ کے حکم سے ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا اور حساب کا دن قائم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بچائے، آمین۔